شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان و نہایت رحم والا ہے۔ دوستوں، اللہ نے اپنے آخری نبی کو اس امت کی نجات و فلاح کے لیے قرب قیامت کی بہت سی علامات و نشانیوں سے آگاہ کیا ہے، جسے صادق و امین نے اس امت تک پہنچایا، اور وہ تمام احوال و نشانیاں بھی انتہائی تفصیل سے بتائی تاکہ امت کا ہر فرد ان نشانیوں و علامات سے آگاہ ہو کر قیامت سے قبل رجوع اللہ کرے اور اپنی زندگی صراط مستقیم کی راہ پر ڈالے۔ دوستوں، مذہب اسلام نے ہمیشہ ہی اخلاص، عذاب قبر اور عذاب جہنم اور روز حشر کی ہولناکیوں کا ذکر کیا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت پر آنے والے چند بڑے فتنوں کی پیشن گوئیاں بڑے واضح لفظوں میں فرمائی ہیں۔ دوستوں، آج کی ہماری ویڈیو قرب قیامت کے انہی فتنوں میں سے ایک فتنہ دہیمہ کے بارے میں ہے۔ فتنہ دہیمہ کیا ہے؟ کیا حدیث میں ایسے فتنے کا ذکر ملتا ہے؟ کیا اس فتنے کو جاننے اور سمجھنے کی ضرورت درپیش ہے تاکہ ہم اس فتنے میں نہ گریں؟ یہ سب حقائق انشاءاللہ آج کی اس ویڈیو میں ہم تفصیل سے بیان کریں گے۔ آپ سے گزارش ہے کہ ہماری ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا، انشاءاللہ اس فتنے کے بارے میں آپ کے علم میں اضافہ ہوگا۔ دوستوں، فتنہ دہیمہ، جس کی تفصیل کئی احادیث میں بھی ملتی ہے، دجال کے آنے کی علامتوں میں جو فتنہ پیش آئے گا ان میں سے ایک یہی ہے، جس کے لغوی معنی سیاہ کالی رات کے ہیں، اور یہ دنیا کی تاریکی کے دور کی شروعات ہیں۔ فتنہ دہیمہ میں لوگوں کو ایمانی اور اخلاقی چیلنجز کا سامنا کرنا ہوگا۔ دوستوں، بعض اہل علم کے نزدیک یہ فتنہ دہیمہ ابھی تک نہیں ہوا، لیکن بعض علماء کے نزدیک یہ فتنہ جاری ہے اور اپنے پورے عروج پر ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ ایک دن ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مجلس مبارک میں بیٹھے ہوئے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آخری زمانے میں ظاہر ہونے والے فتنوں کا ذکر شروع فرمایا اور بہت سارے فتنوں کو بیان کیا، یہاں تک کہ فتنہ احلاس کا بھی ذکر ہوا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس فتنے کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ بھاگنا اور مال کا ناحق لینا ہے۔ دوستوں، اس سے مراد یہ ہے کہ اس فتنے میں لوگ آپس میں نفرت، بغض، عداوت رکھیں گے، اور اس سبب سے وہ لوگ ایک دوسرے سے دور بھاگیں گے۔ کوئی کسی کی صورت دیکھنے کے لیے تیار نہیں ہوگا اور ایک دوسرے کے مال کو زبردستی چھین لینے اور ہڑپ کرنے کی کوشش کریں گے۔ دوستوں، فتنہ دہیمہ سے متعلق شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس سے مراد 6 صدی ہجری میں بغداد پر تتاریوں کے حملے اور عام خون ریزی کا فتنہ مراد ہے، جنہوں نے مسلمانوں کا قتل عام کیا۔ اس فتنہ دہیمہ میں دریائے فرات خشک ہو جائے گا اور اس کے 6 سال بعد دجال کا ظہور ہوگا۔ فتنہ دہیمہ کے دور میں ہر کوئی سوچے گا کہ یہ ختم ہو جائے گا، لیکن اسے مزید بڑھا دیا جائے گا۔ اس فتنے میں آدمی کے ایمان کی حالت یہ ہوگی کہ دن میں وہ ایمان والا ہوگا اور شام میں کافر ہوگا۔ حدیث رسول ہے کہ عربوں کے لیے تباہی ہے اس عظیم برائی فتنے سے جو ان کے قریب آنے والی ہے۔ وہ اندھیری رات کے ٹکڑوں کی طرح ہوگی، ایک آدمی مومن ہو کر بیدار ہوگا اور رات میں کافر ہو جائے گا۔ لوگ تھوڑی سی دنیاوی چیزوں کے لیے اپنا ایمان بیچ دیں گے، اور جو ان دنوں اپنے دین پر قائم ہوگا وہ انگارے یا کانٹوں کو پکڑنے والا ہوگا۔ دوستوں، اندھیری رات کے ٹکڑوں پر علماء کرام نے یہ وضاحت کی ہے کہ واقعات بہت تیزی کے ساتھ راتوں رات چھوٹے چھوٹے وقفوں کے ساتھ بدل جائیں گے۔ ایک اور حدیث رسول اس فتنے دہیمہ کے بارے میں وضاحت کرتی ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ بے شک ایک فتنہ آئے گا، اس میں لیٹنے والا بیٹھنے والے سے بہتر ہوگا اور بیٹھنے والا کھڑے ہونے والے سے بہتر ہوگا۔ ایک اور حدیث میں جو ابو داؤد، ترمذی اور ابن ماجہ کی ہے، رسول خدا نے فرمایا
کہ یہ فتنہ عربوں کو ہلاک کر دے گا اور اس کے مرنے والے جہنم میں ہوں گے۔ اس دوران زبان تلوار کی ضرب سے بھی زیادہ سخت ہوگی۔ دوستوں، اس فتنہ دہیمہ کے ساتھ ایک اور فتنہ جنم لے گا جس کا نام صراخ کا فتنہ ہے۔ اس فتنے کی تاریکی اور تباہی اس شخص کے قدموں سے نکلے گی، یعنی اس فتنے کا بانی وہ شخص ہوگا جو آل رسول اہل بیت میں سے ہوگا، اور اس شخص کا گمان ہوگا کہ اس کا قول و فعل اہل بیت میں سے ہے، لیکن حقیقت یہ ہوگی کہ وہ نسلی نسب کے اعتبار سے تو اہل بیت میں سے ہوگا، مگر اس کا کردار عمل اہل بیت میں سے نہیں ہوگا۔ پھر اس فتنے کے بعد لوگ اس شخص کی بیت پر اتفاق کریں گے جو پھسلی کے اوپر کولے کی مانند ہوگا، اور وہ فتنہ اس امت میں سے کسی ایسے شخص کو بھی نہیں چھوڑے گا جس پر اس فتنے کا تماچا نہ لگے۔ دوستوں، یہ سب باتیں حدیث سے مروی ہیں، یعنی اس فتنے کی عالمگیریت اور وسعت کا عالم یہ ہوگا کہ امت کے ہر شخص تک اس فتنے کے برے اثرات پہنچیں گے اور ہر مسلمان اس کے ضرر و نقصان میں مبتلا ہوگا، اور لوگ گمان کریں گے کہ یہ فتنہ ختم ہو گیا، لیکن اس فتنے کو مزید بڑھا دیا جائے گا اور طویل کر دیا جائے گا۔ یعنی اس فتنے کے اثرات سے لوگوں کے دل و دماغ کی حالت اور ان کی نفسیات و کیفیات اس قدر تیزی کے ساتھ تبدیل ہوتی رہے گی کہ ان کے نزدیک قتل کرنا، مال و اسباب دوسروں کا ہڑپ کرنا، خون بہانا، آبرو ریزی کرنا، نقصان پہنچانا جائز و حلال ہوگا۔ یہ دور کا فتنہ بہت مشکل اور پیچیدہ ہوگا۔ اس فتنے کا اصل مقصد ایمان کی پرکھ ہے۔ اس فتنے میں صرف وہی افراد قائم رہ سکیں گے جن کا ایمان مضبوط ہوگا۔ ابو داؤد میں حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ آزمائش آئے گی، اس دوران لوگ حق کو نہیں سنیں گے اور نہ نصیحت کریں گے، نہ ہی اس دوران کوئی سچ بولے گا، لوگ اندھے ہو جائیں گے، معاملات کو واضح طور پر دیکھ نہیں سکیں گے، اور اس دوران زبان کا اثر تلوار سے زیادہ ہوگا۔ دوستوں، فتنہ دہیمہ جاری رہے گا اور پروان چڑھتا رہے گا، یہاں تک کہ لوگ خیموں میں تقسیم ہو جائیں گے۔ ایک خیمہ ایمان والوں کا ہوگا، یعنی ایک طبقہ ایمان والوں کا ہوگا اور ان میں نفاق نہیں ہوگا، اور دوسرا خیمہ وہ طبقہ نفاق کا ہوگا اور اس میں ایمان نہیں ہوگا۔ جب یہ بات اور صورتحال ظہور میں آ جائے تو پھر اس دن یا اگلے دن دجال کے ظاہر ہونے کے منتظر رہنا۔ یہ ابو داؤد کی حدیث کا مفہوم ہے۔ دوستوں، آج کل ہمارے ارد گرد معاشرے اور دنیا کے حالات جس رخ پر اور جس نہج پر اور جن عقائد کی طرف جا رہے ہیں وہ گھپ اندھیرے کی سمت ہی ہے۔ آج کی دنیا میں بدلتے واقعات اس فتنے کی طرف اشارہ کر رہے ہیں۔ جو کچھ ہو رہا ہے اور اکثریت جس دجل میں مبتلا ہوتی جا رہی ہے وہ اس فتنے کی نشانیوں کی طرف ہی اشارہ ہے۔ حضرت سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ اس فتنے کے بارے میں فرماتے ہیں کہ یہ فتنہ امام مہدی کے ظہور سے کچھ پہلے پایا جائے گا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول تک چلتا رہے گا۔ دوستوں، دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں قرب قیامت کے تمام فتنوں اور آفات سے محفوظ رکھے اور ہمیں آزمائش میں مبتلا نہ کرے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر ہو، آمین۔ ہماری یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی تو لائک کر دیجیے اور صدقہ جاریہ سمجھ کے اس کو اپنے دوستوں اور رشتہ داروں میں ضرور شیئر کیجیے گا۔ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے دینا مت بھولیے گا۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ میں بیل آئیکن ضرور پریس کریں تاکہ آپ کو ہماری اس طرح کی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن بر وقت مل سکے۔ انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔